حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالی انہاں کو ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کس وقت آنی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تو مینوں اے دس تو قیامت کے بارے جو سوال و جواب کر رہے ہیں، تو قیامت کی تیاری کدی کی تھی؟ قیامت واسطے تو کی کمایا، کی کیتے قیامت واسطے؟ جویں بہت سارے بندے جہاں نے تکے مسئلے پوچھے ہوندے، مسئلے تعلق کوئی نہیں ہوندا عمل نال، ایویں پوچھے ہوندے جو تابع کا کتا کیویں ہوندا یا آدم علیہ السلام جو جنت جو نکلے تے انہاں کیڑا درخت جڑا کھاتا سی، حالانکہ اتنے ضروری مسئلے ہوندے تے اللہ انہوں ضرور قرآن پاک میں بیان فرما دیندا۔ باقی وہ بندہ کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کس وقت قائم ہونی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِلَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، کہ تو دس تو قیامت واسطے تیاری کیڑی کیتی، تو تیاری کیتی ہے قیامت واسطے؟ اس وقت وہ بندہ کہنے لگا ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زیادہ تیاری تے نہیں کی نماز نال، صدقے نال یا روزیاں نال، یعنی کہ میں روزے زیادہ نہیں رکھ سکیا، نمازاں زیادہ نفلی نہیں پڑھتا یا صدقے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ میرے دل دے اندر اللہ تے اللہ کے رسول دی محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس مقام دے اوپر فرمایا کہ ما من احببتا، جس دے نال محبت کرے گا اس دے نال اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت روایت بیان فرماندے نا تو بڑے صحابہ کرام فرماندے نے کو بڑے جوش دے اندر آ جاندے سن، تو فرماندے سن لوگو میں اللہ دے نال محبت کرنا، اللہ کے رسول نال محبت کرنا، جناب صدیق اکبر نال محبت کرنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، حضرت عمر فاروق دے نال میں محبت کرنا، اور میں امید رکھنا کہ اللہ پاک دے اگے کہ میں انہاں ورگے عمل تے نہیں کر سکیا مگر اللہ مینوں انہاں دے نال اٹھائے گا اور میں انہاں دے نال محبت کروں۔ اج اپنا حال ویکھ لئی اسی، سانو گلوکاراں دے نال محبت، سانو نچن والے نال محبت، سانو سیاستداناں دے نال محبت جنہاں نوں استنجا کرن دا پتہ نہیں، یہ سانو مریم بی بی نال بڑی محبت، سانو عمران نال بڑی محبت، مگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا کدی فکر نہیں کی کہ کل قیامت والے دن جو اللہ سانو پوچھ لے کہ میرے رسول نال تانوں کتنی محبت سی، اسی آجی یار اللہ سانو بڑی محبت سی، اللہ کہ میرے رسول ساری زندگی میرا نماز پڑھیا جی، لیکن نماز نہ پڑھے تہاڈی محبت کس کام آئی؟ بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ پاک ہر چیز برداشت کر لینا پر پیارے پیغمبر دی بے ادبی اللہ نے برداشت نہیں کرنی۔ جس بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی بے ادبی کی اس کو معافی اللہ پاک کوئی نہیں دینی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اللہ نے محبت کرن دا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر دی ایسی شخصیت ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر وال جیڑا بندہ ویکھدا ہے آٹومیٹک اس دے دل دے اندر محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ بل بھائی اج میں ہر 2-3 ہو رہی ہے تے دیہڑی دی بل بھی آنا تے بل بھی واہ آنا تے تھوڑا حصہ ضرور پاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے تائیوں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ او لوگو جے کر تسی اللہ نالو ود کے اپنے اولاد نال محبت کرو یا اپنے قبیلے نال محبت کرو، اپنے کوٹھیاں نال محبت کرو، اپنے مال نال محبت کرو تے پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ تے جیڑا بندہ اپنی اولاد تو ود کے، اپنے مال تو ود کے، اپنے کنبے قبیلے تو ود کے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرے گا، اس دنیا دے اتے بھی میں رب اس دی کنڈ نہیں لگن دیاں گا تے قیامت والے دن بھی میں اللہ اس دی کنڈ نہیں لگن دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نال محبت تاں تے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بار بار فرمایا نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو تے میرے رسول دی اطاعت کرو۔ اطاعت کس دی کیتی جاندی؟ اطاعت دے 2 طریقے ہوندے ہیں، یا تے ڈنڈے نال اطاعت کرو کسے دی، جویں ساڈے کول اطاعت جان بوجھ کے بل ٹھوکیا ٹیکس ٹھوکے ڈنڈے ہی ہے نا، اسی کی کر سکتے ہیں؟ جہاں گل کرنے چک نہیں کر سکتے، ساڈے کول اطاعت کروانا ہے تا تارو بل 20,000 روپیہ۔ ماڑے بندے نے اج ایک بندہ فیس بک تصویر کر لی بالکل ننگا،
موٹر سائیکل بیٹھا تے انہیں تھلے لکھا کہ بجلی کا بل تارے چلائی دے میرے تار ننگا ہو گیا انہیں عوام کو واقعی ننگیا کر دیتا ہے لوگ جڑے غریب طبقہ وہ مجبور ہو گیا وہ پیو پورا کرن کہ بجلی کا بل پورا کرن باقی یہ بھی ایک اللہ پاک دی ساڈے تے آزمائش ہے کہ ساڈے اعمال دا کیتا کرے ساڈے اعمال نہیں اچھے اسی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جویں محبت کرن دا حق بھی انہاں محبت نہیں کرنی اسی کافراں دی گل نوں اہمیت دینے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی گل نوں اہمیت نہیں دیندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو اہمیت نہیں دیندے کافراں دی گلاں نوں کافراں دے رسماں رواجاں نوں اسی اہمیت دیندے جڑے لوگ جڑے کافر کام کردے ہیں وہ کام اسی بڑے راضی ہو کے کر رہے ہیں تے جڑا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وہ اسی اس دی توجہ نہیں کرتے باقی بہت سارے ایسے کام نے جڑے اسی کافراں دے مشابہ کر رہے ہیں باقی اللہ بچائے ہر مسلمان نوں اللہ معافی فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ پاک فرماندے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او لوگو اگر تسی اپنی بخشش دا سامان چاہندے ہو اگر تسی چاہندے ہو کہ میں رب تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی اللہ نال محبت کریے اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی اللہ والے بن جائیے اگر تسی چاہندے ہو کہ اسی ولی بن جائیے پھر تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پھر میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرو میرے پیارے پیغمبر دی اتباع دے اندر آ جاؤ میرے پیارے پیغمبر دی اطاعت دے اندر آ جاؤ میرے پیارے پیغمبر دے قدماں نوں چوم لو جے کر تسی دوواں جہاناں دی کامیابی تے کامرانی چاہندے اللہ تھینک یو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اتنی محبت کر اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کہ تیرا تن من اگر فدا کرنا پوے تے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے فدا کر دے غزوہ احد دا میدان ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کافراں نے گھیر لیا ہے بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا ہے دندان مبارک بھی زخمی ہو گئے سر مبارک بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا زخمی ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مشرکاں نے افواہ اڑا دیتی ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے احد دا مقام مدینہ دے قریب ہے خبر اڑدی مدینے دے اندر آئیے عمر بنت حرا دی بیٹی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جس وقت یہ بات سنیے انہاں احد میدان وال منہ کر لیا تے چلنا شروع کر دیتا ہے راستے دے اندر ایک بندہ ملیا ہے انہوں کہہ لگیاں معاف ہوئے لبکا سنا کی گل کی بات کی معاجرہ وہ بندہ کہنے لگا بی بی تیرا جڑا باپ سی وہ شہید ہو گیا ہے مائی صاحبہ فرمانیاں میں تیرے کولو اپنے باپ دے بارے نہیں پوچھیا دس میرے پیارے پیغمبر دا کی حال ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا حال پوچھ کے اس بی بی نو جس وقت خبر ملی کہ اللہ دے رسول ٹھیک نے اس نے پھر بھی صبر نہیں کیتا اگے چلنا شروع کر دیتا ہے جس وقت اگے گئیاں تے ایک بندے کولو پوچھ دیاں حال سنا جنگ دا اس بندے نے آکھیا بی بی تیرا بھائی جیڑا ہے وہ اللہ دے راہ دے اوتے شہید ہو گیا ہے مائی صاحبہ فرمایا میں تیرے کولو بھرا دا نہیں پوچھیا میں تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پوچھیا ہے اور اگے گئیاں چل دیاں مائی صاحبہ نو دسن والے نے دسیا ہے کہ تہاڈا شوہر تے سر دا تاج جڑا وہ بھی شہید ہو گیا ہے مائی صاحبہ فرمانیاں میں اپنے سر دے تاج دا نہیں پوچھیا میں تے ساری کائنات دے تاج دا پوچھ رہی ہاں میرے پیارے پیغمبر دی حال میرے پیارے پیغمبر دا کی حال ہے دسن والے نے دسیا کہ اللہ دے رسول ٹھیک نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نے مگر تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے تینوں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا مائی صاحبہ فرمانیاں جس وقت تک میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے اپنی اکھاں نال ویکھ نہ لوا میرے دل نو تسلی نہیں ہونی چلدیاں گئیاں میدان احد دے اندر پہنچ گئیاں صحابہ کرام نو جس وقت پتہ چلیا ہے تے انہاں دے نال مائی صاحبہ فرمایا کہ میں اللہ دے رسول نو ویکھن تو بغیر نہیں جا سکدی میں گھروں چلی ہاں مینوں خبر ملی ہے
میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، میرا خامد بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، چار جڑے قریبی رشتے دار سن جڑے میرے سہارا بن سکتے سن وہ شہید ہو گئے، مگر میرے دل دے اندر کوئی دکھ نہیں۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن تو بغیر گھر نہیں جا سکتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جس وقت تک نہ ویکھاں مینوں صبر نہیں آ سکتا، میں نہیں کھڑی ہو سکتی، لہذا مینوں اجازت دیتی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک غلاماں نے مائی صاحبہ نو اجازت دے دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مائی صاحبہ کھڑی ہوئیاں جس وقت ویکھیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر آیا ہے بیچاری مائی جس دا خامد بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، باپ بھی شہید ہو گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر مائی صاحبہ نو تسلی دین واسطے بول رہے ہیں۔ مائی صاحبہ فرماندیاں یا رسول اللہ کل مصیبت، اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دا ذکر تے پہلو سن لیا سی، کل مصیبت بعدک جلال، اللہ دے رسول ساری کائنات دیاں مصیبتاں نو قربان کراں میں تہاڈی محبت تو، میں تانوں زندہ سلامت ویکھ لیا ہے، مینوں باپ بھی بھول گیا ہے، بھائی بھی بھول گیا ہے، بیٹا بھی بھول گیا ہے، مینوں فخر ہے کہ میں اس باپ دی بیٹی ہاں جس باپ نے پیارے پیغمبر دے ماتحت رہ کے شہادت پائی ہے، مینوں فخر ہے میں اس بیٹے دی ماں ہاں جس نے پیارے پیغمبر دے ماتحت رہ کے جہاد دے اندر اپنی جان دے دیتی ہے، میں اس بھائی دی بہن ہاں، مینوں فخر ہے اس بات دے اوتے کہ جس نے پیارے پیغمبر دی محبت تو اپنی جان نو نشاور کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ورگی خوش نصیب کوئی عورت ہو سکتی ہے مگر مینوں انہاں خوشیاں نال بھی کوئی نہیں تے غمیاں نال بھی کوئی نہیں۔ کل مصیبت بعدک جلال، تانوں ویکھ لیا ہے تسی ٹھیک ٹھاک ہو، اس تو بعد میرے اوتے کوئی مصیبتاں دا پہاڑ بھی آ جائے تے میں صبر کر لواں گی، اس واسطے اللہ